اور وہ آتش کدہ وہ فارس کا مجوسی 1000 سال سے اس کے اندر آگ جلا رہے تھے. تو اس وقت روز کی بنیادوں پر اندر جناب بالن پاندے سن، لکڑیاں پاندے سن. آج بھی اس کے اندر بالن تو ڈالا، لکڑیاں تو ڈالی، اس کی عبادت جو کرتے تھے آگ کے مجوسی مشرک. لیکن وہ کیا آخر وجہ کہ وہ آگ جلتے جلتے کتنے ہزار پتہ نہیں کتنے ٹن اس کے اندر لکڑ پئی سی، لیکن وہ آگ جلتے جلتے نہ کسی پانی سٹیا نہ ایندھن تے بالن مکیا. وہ آگ جلتے جلتے یکبش جون سی ہے وہ بجھ گئی. اور وجہ کیا کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام تشریف لے. جب حضور آقا و مولا جب تشریف لے وہاں تو بات ختم ہے. تو یہ یاد رکھو، نمازیں، روزے، کلمے، حج، زکوٰۃ، صدقات، یہ سارے عمل اس کی رب کی بارگاہ میں قبول ہیں جس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہے. اور ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتا دیا وہ نماز نہیں ہے جس کا امام حضور کی تعظیم نہ ہو. وہ کوئی عبادت نہیں ہے جس کے اندر تعظیم مصطفیٰ نہ ہو. ایک حاجی ہے ہر سال حج کرنے واسطے جائے، اگر اس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو اس کا حج قبول نہیں ہے. تسی لکھ واری جاؤ اور طواف کعبہ طواف تسی کردے رہو، اگر تواڈے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو وہ پھیرے ہی رہ جائیں گے، وہ حج اور طواف کعبہ اور عمرہ نہیں بنے گے. اسی طرح کوئی شخص پوری زندگی لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپے راہ خدا میں خرچ کر دے، کہ رب کی راہ میں رب کے حکم کے اوپر وہ خرچ کر رہا ہے، لیکن اگر اس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو اس کی دی ہوئی رقم اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں قبول نہیں ہے. یہ بات یا نہیں ہے؟ اسی طرح نماز بھی وہی ہے جس کے اندر تعظیم مصطفیٰ ہے. سنیں جی، بتاؤ کہ حضرت ابو بکر صدیق جیسی بھی کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ صحابہ کا کیسا خشوع اور خضوع ہے. اور امامت ہو حضرت ابو بکر صدیق کی، اور پیچھے صف بندی ہو صحابہ کی، اور کون سے بڑے بڑے شانوں والے اجلہ صحابہ، حضرت فاروق اعظم بھی ہے، حضرت عثمان غنی بھی، حضرت حیدر قرار بھی، مولا کائنات بھی، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی، حضرت ابو ہریرہ بھی، حضرت بلال حبشی بھی، بڑے بڑے اجلہ صحابہ پیچھے صفیں باندھ کے کھڑے ہیں. لیکن یہ ہے جی صحابہ کا عقیدہ. بتاؤ جی ہماری نمازیں کیا؟ ہماری حالت، ہمارا خشوع اور خضوع نمازوں کا تو صرف اتنا ہی ہے نا فرق کہ جڑا پورا سال دا بھی کوئی ادھار یا کوئی حساب بھولے ہوئے نا تو نماز کے اندر وہ بھی یاد آ جاتا ہے، نماز کے اندر وہ بھی یاد آ جاتا ہے. ہمارے ایک بہت بڑے علامہ صاحب ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، وہ مجھے انہوں نے خود بتایا. آپ فرماندے نے کہ عصر کی نماز تھی تو ہے بھی روزوں کا مہینہ تھا، رمضان شریف تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اٹھا اور سو کے تھوڑی دیر آرام کر کے میں اٹھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جس ٹائم نماز پڑھائی نا عصر کی، اور وہ مرکزی مقام پر مرکزی مسجد ہے سب سے بڑی اس علاقے کی، اور سارے ارد گرد تاجر اور دکانیں، وہ آدھی سے زیادہ بڑی مسجد ہے، بہت بڑی، آدھی سے زیادہ بھری ہوئی تھی. آپ فرماتے ہیں جس ٹائم میں نے نماز عصر پڑھائی نا تو کہندے نے پتہ نہیں میں نے کیا ہویا، میں نے یاد کوئی نہیں رہا. کہندے نے میں 2 رکعتاں دے بعد نہ سلام پھیر رہا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سلام پھیر کے نماز ختم کر دی. کہندے آدھی سے زیادہ مسجد تھی نمازیوں کی، تے سارے سلام پھیر کے دکانوں سے چلے گئے. کہندے نے چلو میں تو بتقاضۂ بشریت امام بھول گیا، کوئی سمجھ آتا ہے، ایک بندہ بھول گیا، 2 بھول گئے، 10 بھول گئے. یہ حالات ہیں، سارے تاجر پیچھے پڑھتے نے نماز. کسی ایک بندے نے بھی یہ نہیں کہا کہ جناب آپ تو 4 کی جگہ آپ نے 2 پڑھا دی. ہمارا حال یہ ہے. لیکن یہ وہ صحابہ ہیں نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہا جان سارا ورگا، اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی انہا 4 11 ورگا. بتاؤ جی جنگ ہے، حیدر قرار کے جسم کے اندر تیر پہ وسط ہو گیا تو کتنا سخت آتا جسم سی. حیدر قرار نے اللہ کے رسول کے شعر ہے، جب تیر آپ کے جسم کے اندر پہ وسط ہوا پھر کیا ہوا؟ حکیم آگیا اس کے جی تیر کٹو، اس ٹل زور لایا لیکن وہ تیر نہ نکال سکا. آخر میں رائے پر کیا طے پئی کہ اگر حیدر قرار اگر آپ اجازت ہمیں فرما دیں تو پھر کسی سخت چیز کے ساتھ، کسی درخت کے ساتھ آپ اپنے آپ کو اس طرح جون سا ہے وہ لگا دیں مضبوطی سے، تو میں حکیم ہوں، ساتھ 2-3 اور بندے پکڑوں گا، آپ کا تیر پکڑ کے جون سا ہے وہ کھینچ کے نکال دیں گے. تو حضرت حیدر قرار مسکرائے. آپ نے فرمایا اتنا زور لان دے جتن لان دے ضرورت کیڑی ہے؟ آپ نے فرمایا میں ابھی 2 رکعت نماز نفل نیت لیتا ہوں تو میں نماز پڑھ رہا ہوں گا تو میری تیر کاٹ لینا. حضرت حیدر قرار نے نماز نہیں تھی تو اور جو طبیب ایسی جو بھی آیا علاج کرنے کے لیے اس وقت حکیم، تو اس نے اس طرح وہ تیر پکڑا تھا، وہ تیر ایسے نکلا جیسے مکھن کے اندر سے بال نکل آتا ہے. نہ اس نے احساس ہویا نہ حیدر قرار کو کوئی تکلیف ہوئی، آپ کا جسم بالکل نرم پڑ جاتا تھا جب آپ رب کے سامنے بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے. تو یہ ہے جی وہ صحابہ کی نماز ہے. لیکن اب حضور آ گئے، حضور کی ولادت بھی ہے، اور اس حدیث مبارکہ کے اندر جون سی ہے وہ تعظیم مصطفیٰ کا بھی ایک آپ کو عنوان سمجھ آئے گا. بخاری شریف کی حدیث ہے، سیاستہ کی حدیث ہے. حضور علیہ السلام وادی قباء کی طرف گئے. 2 قبائل تھے ان کی صلح کروانے کے لیے، کہ ان کا تنازع تھا، ان کو سننے کے لیے، ان کا فیصلہ مقدمہ سننے کے لیے، فیصلہ کروانے کے لیے آقا و مولا حضور علیہ السلام
آپ جناب وادی قبا کی طرف تشریف لے کے گئے اور جاتے ہوئے حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ بلال آپ نے اذان پڑھنی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو طلب فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے آنے میں تاخیر ہوگی نا، اگر میں دیر ہوگی تو پھر آپ نے میرے مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر نماز کی امامت کروانی ہے۔ کوئی سمجھ رہے ہیں جی بات؟ حضور علیہ السلام نے خود حضرت ابو بکر صدیق کو حکم فرمایا کہ اگر میرے آنے میں تاخیر ہوگی تو پھر میرے مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے نماز کی امامت کروانی ہے۔ اب عصر کا وقت داخل ہو گیا اور حضور علیہ السلام کی بھی جلوہ گری نہیں ہوئی اور اذان کہی گئی، پڑھی گئی۔ اس کے بعد مصلی رسول کے اوپر امامت کے لیے کون جلوہ گار ہیں جی؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ پیچھے صفیں بندی ہیں کن کی؟ میری، آپ کی، صحابہ کی۔ پیچھے صفیں بندی ہیں جی صحابہ کی، بڑی بڑی شانوں والے صحابہ، اور ایک صف نہیں تھی، دو بھی نہیں تھی، تین بھی نہیں تھی، کئی صفیں اس طرح نماز ادا کی جا رہی ہے رب کے لیے۔ اب اس میں بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں، اکثر پتہ ہے تانا سانو دین دینے، جنہوں نے منہ دھون دا پتہ نہیں، وہ علماء کرام کو بتاتے ہیں نہیں جی بات تو ایسے نہیں، تو بات تو ایسے ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ لبیک والے ملک کیسے چلائیں گے؟ ہم نے کہا لبیک والوں نے ملک نہیں چلانا، ملک جب بھی چلائے گا رسول اللہ کا چمکتا دین چلائے گا۔ سانو کہتے ہیں جی مولویوں کو کیا پتا؟ ہم نے کہا جو مولویوں کو پتا خدا دی قسم نہ دے پیوں بھی نہیں پتا۔ اسی درس نظامی دا پہلے دن دا بچہ جا کے بٹھائیے نا نیشنل اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں، سینٹ میں، اے سارے کو لے کے تھلے تک صدر، وزیر، مشیر، اے سارے ایم این اے، ایم پی اے، یہ پہلے دن جو پہلی ایک کلاس جس نے پڑھی ہو نا درس نظامی کا بچہ، خدا کی قسم یہ تو اس کے سامنے بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ جنہوں نے منہ دھون دا پتہ نہیں، آج وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ دین کیا ہے۔ تو یہاں بھی ہم نے چلے جانا، کچھ لوگ پتہ ہے بعد کے کہیں گے چلو جی مولویوں نے گلاں تو ٹھیک کیتی ہیں، ٹھیک ہے، عاشق بھی ایسے ہیں، جذباتی بھی ایسے ہیں، لیکن گل ساری سیاسی کر گئی۔ اسے کیا ہے تو لوگوں نے منہ دھوندا نہیں پتا، تو سانو ساڈے تے تنقیداں۔ ابھی ہم مجمع سے اٹھائے نا علماء کرام کے علاوہ نمازیں تو سب پڑھتے ہیں نا۔ آج اگر اسی تواڈے سے پوچھیں نا بھی دسو کہ نماز کے اندر شرائط کتنی ہوں گی تو پھر نماز ہوگی۔ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ نماز کے لیے کون سی شرائط ہونا ضروری ہے، کون سی تو بڑی دور کی بات کتنی ہے، کتنی ہونی چاہیے، نماز کے فرائض کتنے ہیں۔ لیکن کمال جائیں جب تسی پڑھو گے نا نماز کی شرائط اور نماز کے فرائض اور وضو کے کون سے فرائض ہیں، کون سے سنتے ہیں، تو جس ٹائم تسی نماز پڑھ رہے ہوگے نا اور جب تسی مطالعہ کر رہے ہوگے تو اسے کہو گے جی واہ سبحان اللہ، اسی پوری زندگی مولویاں دے تنقیداں کر دے رہے، لیکن کمال ہے ان حافظ صاحب کی کیا بات ہے۔ اور وہ مولانا صاحب ہمارے کیسے تھے، پوری زندگی 12,000 روپے تنخواہ لیندے رہے، چٹائی تو بہندے رہے، اور جناب بڑی سادگی کی زندگی گزار کے آج تو دنیا سے چلے گئے، لیکن قربان جائیں چٹائی کے اوپر بیٹھ کر وہ ہمیں وہ نمازیں، وہ روزے اور وہ وضو کرنے کا طریقہ بتا گئے جس میں فرائض تو بڑی دور کی بات، جس میں کوئی مستحب عمل بھی نہیں جاتا، جس میں کوئی مستحب عمل بھی جون سا ہے وہ جاتا نہیں ہے۔ تو نماز کی جو شرائط ہے یہ مقصد ہے بتانے کا کہ آپ کو وہ اگلی بات سنانی ہے۔ نماز کی 6 شرائط ہیں، یہ اگر 6 شرائط ہوں گی تو نماز ہوگی، اس کے علاوہ نماز ہوتی نہیں ہے۔ سب سے پہلے سب سے بڑی پہلی جو شرط ہے نماز کے لیے وہ کیا ہے؟ وہ ہے جی طہارت، آپ کی بدن کی، جسم کی اور لباس کی طہارت۔ دوسری شرط ہے مقام کی طہارت، پاکیزگی، اگر وہ مقام پاکیزہ ہے جہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز ہوگی، نہیں تو نہیں۔ تیسری شرط کیا ہے کہ آپ کا کم سے کم، اگر کپڑے کم ہیں تو کم سے کم آپ کا جو 70 ہے وہ ڈھانپا ہونا چاہیے، اگر 70 ڈھانپا نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ مرد کا جو 70 ہے وہ ناف سے لے کر یہاں گھٹنے تک، یہ ہوگی جناب 3 شرطیں۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت ہونی چاہیے نماز پڑھنے کی۔ نماز نیت تسی کرو گے نا تو پھر نماز ہوگی، احمد نہیں ہوندی۔ 5ویں شرط کیا ہے کہ اس نماز کا وقت ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ اس وقت رات 12 بجے سے کہیے جناب ہونے سے زور پڑھ لیے۔ تو 6ٹھی شرط جس کے لیے میں نے یہ ساری تمہید باندھی، 6ٹھی شرط یہ ہے کہ آپ کا جو منہ ہے اور جو آپ کا سینہ ہے، چہرہ اور سینہ وہ کس کی طرف ہونا چاہیے؟ قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا چہرہ یا آپ کا سینہ قبلہ رخ نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں، ٹھیک ہے جی، یہ ضروری ہے کیونکہ یہ قرآن کی نص کتی بھی ہے، قرآن کی بھی نص ہے، ٹھیک ہے، اور حضور کا بھی فرمان ہے کہ جس نے بھی حضور کے نام کا کلمہ پڑھا، جب آپ نے نماز پڑھیں گے تو رب نے قرآن میں حکم فرما دیا اب جو چہرہ ہے وہ قبلہ رخ آپ کر کے پڑھیں گے، نہیں تو آپ کی نماز ہوگی نہیں۔ اب سنو جی صحابہ کی جو نماز ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیوں جی بخاری شریف کے حدیث ہے، آپ جناب مصلی کے اوپر جلوہ گار ہیں اور اللہ اکبر ہوئی، آپ نے جناب نماز کی امامت آپ نے شروع فرمائی، پیچھے صحابہ کی صفحے جون سے ہیں وہ باندھی گئی، یہی تو حضور کی آمد ہے۔ سنے جی جب حضور کی آمد ہے تو پھر کیسا نظارہ ہے،
اور حضور علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ جو آقا و مولا کا جو جسم اطہر تھا نا، آپ کا بدن مبارک، اس سے آنے والی خوشبو ایسی ہے کہ وہ سوچتا تو درکنار اس پورے کائنات کی خوشبوئیں نہیں بلکہ جنت کی بھی خوشبوئیں اگر بنی ہے تو حضور کے جسم کے آنے والی خوشبو کی خیرات لے کر بنی۔